بہت سے والدین اپنے بچوں پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے بچے بغیر شادی کے شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان سب کا وبال والدین کے اوپر ہے۔ مناسب رشتہ ہونے کے باوجود شادیاں نہ کرنا اور بچوں کو گناہ کی دلدل میں دھکیل دینا بہت بری بات ہے۔ پڑھائی کے نام پر 15-20 لاکھ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو بدکاری سے بچانے کے لیے ان کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ایسی حرام کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ ان کا صرف نکاح ہی کر دیں۔ وہ بچی جسے گھر میں سمارٹ فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ والدین کا اعتماد دیکھیں اور بچوں کا بھی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں تھا۔ صبح کے وقت جب تیار ہو کر سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے سے میرے اسٹوڈنٹ لڑکا اور لڑکی نکل رہے تھے۔ انہیں اس جگہ اس حالت میں دیکھ کر میں بہت حیران رہ گیا اور وہ بھی ششدر رہ گئے۔ ندامت اور شرمندگی سے دونوں کی آنکھیں جھک گئیں اور سلام تک کرنا بھول گئے۔ ایسے موقع پر کچھ بھی کہنا فضول ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد جب ٹور ختم ہوا تو ہم آ کر دفتر میں بیٹھے تو وہ دونوں میرے پاس آ گئے اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ دونوں ماشاءاللہ اچھے گھرانے سے ہیں، لائق ہیں، سمجھدار ہیں، ایسے گھومنے پھرنے کی بجائے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگے، سر اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اصل صورتحال آپ کو بتا سکیں، شاید آپ کچھ مدد کر دیں۔ کہنے لگے، ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر نکاح اور شادی کے لیے گھر والے ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ بات کریں، شاید مان جائیں۔ کچھ دن بعد میں نے ایک کولیگ کے ساتھ ان کے گھر گیا اور دونوں کے والدین کی طرف میں چلا گیا اور ان سے بچوں کی شادی کے بارے میں سوال کیا، اور دونوں کے والد صاحبہ کا کہنا تھا کہ ان کی برادری اور ہماری برادری ایک نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے بھائی شادی نہیں کریں گے۔ لڑکی والوں کی مزید اعتراض یہ تھا کہ لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ ابھی اس کے بڑے 2 بہن بھائی بیٹھے ہیں، پہلے ان کی شادی ہوگی پھر اس کی ہوگی۔ لڑکے کے والدین کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی بہن ہے جو ابھی کنواری ہے، اس سے پہلے اس کی شادی کریں، اور مزید یہ تھا کہ ابھی تو اس کی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے۔ ان سب باتوں پر جو کچھ میں نے ان کے والدین سے عرض کیا وہ یہ تھا، نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذات برادری صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ مسلمانوں میں کسی سے بھی شادی ہو سکتی ہے اور یہ ذات برادریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، سب مسلمان برابر ہیں۔ نمبر 2، بلوغت کے بعد لڑکی لڑکا چھوٹے نہیں رہتے، بلکہ جنسی خواہشات پورا کرنا ان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک چیز ہے، بلکہ نوجوانی میں یہ خواہش شدید تر ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ترتیب سے ہی بچوں کی شادی کی جائے، بلکہ اگر کسی کا رشتہ پہلے آ گیا ہے تو اس کی شادی پہلے کر دینی چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ نمبر 4، آپ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں اور دولت کی ریل پیر ہے، جہاں ابھی ایک کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں وہاں 2 کے کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ آپ کے لیے یہ مشکل ہو تو پھر جیسے ابھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں ویسے اپنے اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کرتے رہیں جب تک کہ وہ کمانے والے نہ ہو جائیں۔ نمبر 5، اگر یہ مشکل ہو تو جو اخراجات آپ نے ان کی شادی پر کرنا ہے وہ الگ کر لیں، کسی اکاؤنٹ میں رکھ دیں اور اس میں سے ان کو ماہانہ خرچہ دیتے رہیں اور ان کی شادی بالکل سادگی سے کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ ختم ہونے سے پہلے یہ دونوں کمانے والے ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اگر یہ سب ناممکن ہے تو کم سے کم ان کا نکاح کر دیں تاکہ یہ گناہ سے بچے رہیں۔ جب جاب شروع کریں تو رخصتی کر دیجیے گا۔ بہت بار دونوں طرف سے ملاقاتیں ہوئیں، دونوں خاندان کی آپس میں بھی بات چیت اور ملاقاتیں کروائیں، مگر سوئی دونوں طرف سے وہیں اٹکی رہی۔ اتنا عرصہ گزر گیا مگر دونوں طرف سے والدین نہیں مانے۔ پچھلے دنوں سرینا ہوٹل فیصل آباد میں ایک غیر ملکی دوست سے ملنے گیا
जो वहाँ ठहरा हुआ था। जब इसके कमरे से निकला तो साथ वाले कमरे से वही दोनों स्टूडेंट हाथों में हाथ डाले निकल रहे थे। बाहर इनके चेहरे पर ना कोई नदामत थी, ना शर्मिंदगी। सुकून से सलाम किया, मुझे हाल हवाल पूछा और फिर चले गए। मैंने यही समझा कि इनको इस हाल में इनके वालिदैन नहीं पहुंचाया है। गुनाह पर नदामत भी ख़त्म हो गई है, बल्कि ये इनको गुनाह ही नहीं लग। पता नहीं आखिरत में ऐसे वालिदैन क्या जवाब देंगे।